بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو۔ نحمدہ و نصلی علی الرسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زنا کا کفارہ کیا ہے اور زنا کے بعد اس لڑکی سے نکاح کرنا کیسا؟ زنا کی توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے ہاں گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا۔ میں نے عرض کیا، واقعی وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میں نے پھر عرض کیا، اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دینا کہ وہ تیرے ساتھ کھانے پینے میں شریک ہو۔ میں نے عرض کیا، پھر اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنے ہمسائے کی عورت کے ساتھ زنا کرے۔ حضرت عبداللہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا، بیعت کرو مجھ سے اور اس اقرار پر کہ اللہ کا شریک کسی کو نہیں کریں گے، اور زنا اور چوری اور ناحق خون جو اللہ نے حرام کیا نہیں کریں گے۔ پھر جو کوئی اپنے اقرار کو پورا کرے گا اس کا ثواب اللہ پر ہوگا، اور جو کوئی کام ان میں سے کر بیٹھے گا پھر اس کو دنیا میں اس کی سزا ملے گی، یعنی حد لگے گی، تو وہی اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور اگر دنیا میں اللہ اس کے کام کو چھپا لے تو روز محشر اللہ کو اختیار ہے، چاہے اس کو معاف کر دے چاہے عذاب دے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے مجھے یہ خوشخبری دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے یہ سن کر عرض کیا، اگرچہ وہ شخص زنا اور چوری کرتا ہو تو؟ فرمایا، خواہ وہ زنا چوری کرے۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ اگر کسی لڑکی سے زنا کر لے اور پھر اس سے شادی کر لے تو کیا جائز ہے یا ناجائز؟ اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں کہ زنا بہت بڑا جرم ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ نہیں مرد ہوں گے اور جو اپنے آپ کو اس چیز سے بچاتے ہیں۔ عورت کی طبیعت میں اللہ نے حیا اور پردہ رکھا ہے، وہ کسی نامحرم کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی۔ اس کی طبیعت میں وہ شہوت نہیں، لیکن جب عورت میں یہ حیا ختم ہو جائے، بے پردہ ہو جائے، مردوں سے گپ شپ لگائے، جھجک ختم ہو جائے، تو اللہ جل شانہ نے عورت کے اندر ایک حجاب رکھا ہے جو مرد سے بات کرتے ہوئے ہچکچاتی ہے۔ جب یہ ہچکچاہٹ ختم ہو جائے تو عورت تک پہنچنا آسان ہو جائے گا، پھر چند فیصد لوگ ہی بچ پائیں گے۔ قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو عورت نے دعوت دی مگر یوسف علیہ السلام اس کے قریب نہیں گئے۔ یہ پیغمبر کا بہت بڑا کمال تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی خوبصورت مالدار منصب والی عورت کسی کو زنا کی دعوت دے اور وہ اللہ کے خوف سے نہ قریب جائے، ایسا شخص قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ مرد زنا کی دعوت دے رہا ہے اور عورت بھاگ جائے، اس کے قریب نہ جائے تو یہ کوئی کمال نہیں سمجھا جاتا ہے۔ کمال یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی خوبصورت مالدار عورت کسی شخص کو زنا کی دعوت دے اور وہ اللہ کے خوف سے اس کا انکار کر دے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے عورت کے اندر حیا اور شرم رکھی ہے، جس کی وجہ سے وہ اتنی جلدی مائل نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اس کی نیچر ہے۔ مثلاً اگر ایک عورت 100 مردوں کو زنا کی دعوت دے تو اس میں سے 99 اس کے طرف مائل ہو جائیں گے اور ایک مائل نہیں ہوگا، اور اگر ایک مرد 100 عورت کو زنا کی دعوت دے تو شاید ایک عورت مائل ہوگی، 99 مائل نہیں ہوں گے۔ محترم ناظرین، ایک سوال پوچھا گیا کہ اگر ایک شادی شدہ عورت سے کئی بار مختلف مردوں کے ساتھ زنا سرزد ہو
اور اب وہ توبہ کرنا چاہتی ہو تو وہ اب کیا کرے؟ اس کے ساتھ نکاح ختم ہو جائے گا، اس کی توبہ کی کیا شرط ہوگی؟ زنا بہت بڑا جرم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، یہ اپنی خواہش پوری کرنے کا بہت برا راستہ ہے۔ کنواری لڑکی کا زنا کرنا جرم ہے، اور شادی شدہ عورت کا زنا کرنا تو اور بڑا جرم ہے۔ مرد کا زنا کرنا بہت بڑا جرم ہے، اور عورت کا زنا کرنا اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ اللہ جل شانہ نے جب زانی کی سزا بیان کی تو عورت کا ذکر پہلے کیا، حالانکہ قرآن میں ہر چیز میں مرد کا ذکر پہلے کرتا ہے اور عورت کا بعد میں۔ چور کے ہاتھ کاٹنے کی بات آئی تو اللہ جل شانہ نے فرمایا، چور مرد کا بھی ہاتھ کاٹو اور عورت کا بھی ہاتھ کاٹو۔ جہاں زنا کی بات آئی وہاں اللہ جل شانہ نے فرمایا، زنا کرنے والی عورت کو بھی 100 کوڑے مارو اور مرد کو بھی۔ یہاں عورت کا اس لیے پہلے ذکر ہے کیونکہ عورت میں زنا کی رغبت کم ہوتی ہے اور اس میں حیا بھی ہوتی ہے، اور اس کے باوجود اس کا زنا کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ مرد کا زنا کرنا بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ جل شانہ نے زنا کی سزا دونوں کی ایک رکھی ہے، لیکن عملی طور پر دونوں کے جرم میں فرق ہے۔ اللہ نے سزا ایک کیوں رکھی؟ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اگر شادی شدہ عورت زنا کرے تو یہ اتنا بدبودار جرم ہے کہ قرآن کہتا ہے، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ گواہوں سے اور اقرار سے اور ایک مخصوص طریقے سے تو ان کی زمین میں گاڑ کر پتھروں سے ہلاک کر دو۔ زنا ایک بہت بڑا جرم ہے، اور اگر کسی کا جرم ظاہر نہیں ہوا اور اللہ نے جرم پر پردہ ڈالا اور تو آپ سزا جاری نہیں ہوگی، اور خود سے جا کر اپنے اوپر سزا جاری کروانا بھی کوئی اچھا کام نہیں۔ آپ چھپ کے گڑ گڑا کے اللہ جل شانہ سے بہت زیادہ توبہ کریں۔ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آئندہ کے لیے قرآن کہتا ہے کہ ایسے کام بھی نہ کرو جس سے تمہاری زنا کی طرف رغبت ہو۔ اس خاتون کو چاہیے کہ اللہ جل شانہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگے اور صدقہ خیرات بھی کرے، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں فرمایا، جو توبہ کر لے گا اور اپنے عقیدے کو مضبوط کر لے گا اور آئندہ نیک اعمال اختیار کر لے گا تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر سچی توبہ کرنے کے بعد اس جرم کو بھول جائیں، نہ کسی کے سامنے تذکرہ کریں، نہ خود سوچیں ایسے جیسے کبھی یہ گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ محترم ناظرین، ایک سوال کیا گیا کہ ناجائز تعلقات میں لیے گئے تحفے کا حکم۔ اگر کسی کا ناجائز تعلق ہو اور محبت میں تحفے کا لین دین ہو تو ان تحفوں کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ کیا وہ واپس کرنے ضروری ہیں؟ اگر آپ اس شخص سے رابطہ نہیں ہے تو کیا اس سے رابطہ کر کے اس کو سارے تحفے واپس کیے جائیں یا اس کی قیمت واپس کی جائے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ اگر کسی کا خدا نخواستہ ناجائز تعلق تھا تو اس نے وہ گفٹ جو اس تعلق کو پیدا کرنے کے لیے دیے، یعنی کسی شخص نے کسی عورت کو کوئی گفٹ دیے، نیت یہ تھی کہ یہ میرے ساتھ ناجائز تعلق رکھے، اور خاتون نے بھی وہ گفٹ لیے کہ میں اس سے گفٹ لے رہی ہوں تو میں اس کی خواہش پوری کروں گی، اس کے ساتھ ناجائز تعلق رکھوں گی، تو پھر یہ گفٹ کا لین دین بالکل حرام ہے۔ اس خاتون کے لیے اس گفٹ کا استعمال جائز نہیں۔ اس گفٹ کو یا اس کی قیمت کو صدقہ کر دیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں تھا، گفٹ اگر کسی تعلق یا رشتے کی وجہ سے نہیں دیا گیا تھا تو پھر ہم اس گفٹ کو حرام نہیں کہیں گے، ہاں ناپسندیدہ اور نامناسب ضرور ہے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کی ہمیں سپورٹ مل سکے۔ جزاک